اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کراچی اور کراچی میں پانی کے نظام پر، کس طرح یہ پانی کا نظام چل رہا ہے اور اس کی کیا کیا حقائق ہیں، اس حوالے سے کیا ہوش ربا انکشافات ہیں جو پبلک نالج میں آ چکے ہیں، وہ آپ تک لے کر آتے ہیں اس باقی ٹی وی چینل کے ذریعے۔ پانی جو ہے کرۂ ارض پر ہم سب جانتے ہیں کہ 70% جو کرۂ ارض ہے، ہمارا پلانٹ ارتھ ہے، یہ پانی ہے، لیکن اس 70% کا 97% جو ہے 97% وہ کھارا پانی ہے، سمندری پانی ہے، جو انسانی استعمال کے لیے موزوں نہیں ہے۔ جو باقی 2.5% رہ جاتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ، یا جو سنو دیکھتے ہیں، آئس اور گلیشیئرز دیکھتے ہیں، اس پر مبنی ہے، تو وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے اور وہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ 1% حصہ، اس 2.5% کا 1% جو ہے، یہ قدرتی جھیلوں کی شکلوں میں، دریاؤں کی شکلوں میں، آبشاروں کی شکل میں، مختلف چشموں کی شکل میں، زیر زمین پانی کی شکل میں، یہ ہیومن انسانی استعمال کے لیے اویلیبل ہے، جس سے سارا کا سارا نظام ہمارا زندگی کا، پانی کا، پینے کے صاف پانی کا، وہ چلتا ہے۔ 2010 جولائی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جولائی 2010 میں ایک اپنی ریزولوشن کے ذریعے، جس کا نمبر ہے 64/292، پینے کے صاف پانی اور صفائی کے نظام، یعنی واٹر اور سینیٹیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر اور سینیٹیشن کو بنیادی ضروری حق قرار دے دیا ہے۔ انسانی حقوق میں سے بنیادی حق ہے یہ، اور ذمہ داری ہے تمام ان ریاستوں کی، ان حکومتوں کی، کہ وہ اپنے عوام تک یہ بنیادی حق ہر حالت میں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ ان کو پہنچانے کی ذمہ داری ان حکومتوں اور ریاستوں پر ہے۔ پاکستان میں بھی ایک نظام ہے پانی کی ترسیل کا، پینے کے صاف پانی کی ترسیل کا۔ کراچی کے لیے 4 ذرائع ہیں، ایکسٹرنل ریسورسز ہیں، جس سے کراچی کو پانی ملتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ اس میں ایک ہماری خالیجی اور کینجر لیک سے پانی ملتا ہے۔ خالیجی اور کینجر لیک کا پانی ہے جو دریائے سندھ سے آتا ہے، پھر خالیجی میں سٹور ہوتا ہے، پھر خالیجی اور کینجر لیک میں سٹور ہوتا ہے، اور وہاں سے یہ آگے ایک ڈملوٹی ہے جو کہ کنویں کی شکل میں زمین کے زیر زمین پانی کو نکال کر، اس کو پیوریفائی کر کے، ٹریٹ کر کے کراچی کو دیا۔ بہت کم تعداد ہے، لیکن بہرحال ایک ریسورس ہے۔ اسی طریقے سے ہب ریور سے پانی آتا ہے، جہاں پہ بنیادی طور پہ بارشوں کے زمانے میں بارشوں کا پانی سٹور ہوتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے وہ کراچی آتا ہے۔ خالیجی اور کینجر سے ملا کر یہ تقریباً جو کراچی کو پانی سپلائی ہوتا ہے، یہ 550 ملین گیلنز پر ڈے ہے۔ ڈملوٹی سے 1 ملین گیلن سے کم ہے پانی جو سپلائی ہوتا ہے، نیگلیجبل ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ ہب ریور سے، جب ہب ریور فل ہو اور وہ پوری اسٹرینتھ پر ہو، تو 100 ملین گیلن پر ڈے کراچی کو ملنا چاہیے، لیکن عموماً یہ 100 ملین نہیں ملتا، بلکہ 40 اور 50 ملین گیلن پر ڈے کے حساب سے کراچی کو ملتا ہے۔ تو اوور آل کراچی کو ملنے والا پانی جو ہے وہ 650 ملین گیلن پر ڈے ہے، اور میجورٹی آف کراچی کے پانی کا تقریباً 95% جو ہے وہ ہمیں کینجر اور خالیجی لیک کے ذریعے ملتا ہے، جو کہ مین سپلائر ہیں کراچی کو پانی کے۔ اب پانی کی حوالے سے جو پاکستان کے اس بڑے شہر کراچی میں ترسیلی نظام ہے، جو کہ ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے، بلک لائنیں ہوں یا علاقے کی لائنیں، وہ بڑا پرانا گلا سڑا نظام ہے، سڑ چکا ہے، زنگ آلود نظام ہے۔ اس کے ذریعے پانی چھوڑا بھی جاتا ہے تو پانی ضائع ہو جاتا ہے، لیکیجز ہیں، سیپیجز ہیں، نظام کی خرابی ہے۔ بلک لائنوں میں بڑی بڑی جگہوں سے ان کو توڑ دیا جاتا ہے، وہاں سے پانی چوری کیا جاتا ہے۔ بہت سے جو ٹیل اینڈ کے علاقے ہیں، جو کہ کراچی کے جو ٹیل اینڈز پر ہیں بالکل، وہاں پانی کی سپلائی، جو اس میں بلدیہ ٹاؤن ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، پاک کالونی ہے، اسی طرح مچھر کالونی کے علاقے ہیں، یا جو ٹیل اینڈز کے جتنے بھی علاقے ہیں، جیسے ایسے ٹیل شروع ہوتی ہے کراچی کی، وہاں پانی کی سپلائی آپ حیران ہو جائیں گے کہ 2 مہینے میں صرف 1 بار ہوتی ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو سسٹم چونکہ اتنا ناکارہ ہے اور اویلیبلٹی پانی کی اتنی شارٹ ہے کہ وہ ان علاقوں کی جو ضرورت ہے اس کو یہ میٹ نہیں کر پاتے۔ بیشتر علاقوں میں پانی کی لائنیں ہی نہیں ہیں، ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہی نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے واٹر بورڈ کا کہ وہ اس نظام کے ذریعے پانی کو وہاں لائنوں سے پہنچا سکیں۔ اور جب وہ لائنیں موجود نہیں ہیں اور انسان وہاں بستے ہیں، تو ان تک پانی پہنچانے کے لیے پھر قانونی ہائیڈرنٹس کا تصور ہے، جو شہر میں جگہ جگہ قائم کیے گئے ہیں، جو قانونی طور پہ قائم کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے ٹینکرز کے ذریعے پھر پانی جو ہے وہ وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب قانونی ہائیڈرنٹس ہیں تو وہاں بہت سارے، اسی کراچی شہر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں،
جس کے ذریعے جو ہے وہ پانی کی چوری بھی ہو رہی ہے اور وہ پانی بک بھی رہا ہے. اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ نے اس مسئلے پہ نوٹس لیا کراچی کے اس ایشو کے اوپر, اور ایک واٹر کمیشن بنایا. شہاب استو صاحب کی پٹیشن تھی, بڑے نامور وکیل ہیں, انہوں نے پانی کے مسئلے پہ پٹیشن ڈالی. اس کے حوالے سے ان کی سنوائی ہوئی, اور پھر ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی. ہائی کورٹ کے جج ہیں اقبال کروڑا صاحب, ان کو نامینیٹ کیا گیا. پھر واٹر کمیشن بنا, اس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم صاحب نے اس میں بڑا کام کیا. ایشو یہ تھا, جو کنٹینشن ہے کراچی کا, وہ یہ ہے بنیادی بات سمجھنے کے لیے کہ آج کراچی کو 650 ملین گیلن پانی سپلائی ہوتا ہے, جس کو کہ یہ ذہن میں رکھا گیا ہے کہ کراچی کی آبادی چونکہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے, تو کراچی کو 800 ملین گیلن پانی چاہیے, اور 650 ہم دے رہے ہیں, 150 کی شارٹیج. جبکہ ایسا نہیں ہے, کراچی کی آبادی اس وقت 3 کروڑ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. تو آج کی کیلکولیشن میں جو کچھ بھی کراچی کو مل رہا ہے وہ آلریڈی 600 ملین گیلن شارٹ ہے, اور 600 ملین گیلن شارٹیج کو جو ہے پورا کرنے کے لیے آگے آپ کو بتائیں گے کیا پروجیکٹس ہیں, کیا کام ہو رہا تھا. لیکن زور یہاں پڑے گا سینسس کے اوپر, کہ اگر سینسس میں کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جاتا اور 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہوتی, تو کراچی کا کوٹا 800 ملین گیلن نہیں تصور کیا جا رہا ہوتا. جبکہ یہاں 1 کروڑ 40 لاکھ افراد اور بستے ہیں, وہ بھی پانی پیتے ہیں, وہ بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, کپڑے ہیں, کھانا پینا, ہر چیز میں پانی کا استعمال ہے. تو چونکہ ہم ان لوگوں کو گن نہیں رہے سینسس میں, اسی لیے کراچی کے کوٹے میں ان کا جو ہے وہ پانی شامل نہیں ہو رہا, اور یہ کراچی کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. لہٰذا یہاں جا کے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے ایک دفعہ کہ شہر کی آبادی کو صحیح گننا کتنا ضروری ہے, اور اس شہر کا مقدمہ لڑنے کے لیے اور شہر کے حق جاننے کے لیے سینسس کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کہ ہم نے یہ کام ہی نہیں کر رکھا, اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ کراچی کی جو ہے وہ یہ پریشانی رہتی ہے. 30 سے 35% جو معاملہ ہے پانی کا, جو 650 ملین گیلن پانی پر ڈے مل بھی رہا ہے, اس میں سے بھی 30 سے 35% پانی جو ہے وہ لائن لاسز کی نظر ہو جاتا ہے, ناکارہ سسٹم کی نظر ہو جاتا ہے, چوری شدہ پانی, اور تمام چیزیں ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 40 سے 45% پانی جو کراچی کو ملتا ہے, مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے, چوری کی وجہ سے یہ شارٹ ہے. یہ سپلائی ہو رہی ہے لیکن کراچی کے شہریوں کو نہیں مل رہا, لائنوں سے نہیں مل رہا, قانونی ہائیڈرنٹ سے نہیں مل رہا, بلکہ یہ چوری ہو کر پانی جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. سپریم کورٹ ہی کی پٹیشن میں جب یہ لگی اور اس کے بعد انہوں نے ریسرچ کی, تو ان کی ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پروگرام میں, اور اس کی کلپس بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں, ان کی سپریم کورٹ کی کمیشن کی رپورٹ ہے کہ سندھ اور کراچی میں تقسیم ہونے والا پانی پورے سندھ میں 70% ناقابل استعمال ہے, اور کراچی کا 90% سے زیادہ پانی جو ناقابل استعمال ہے, کیونکہ اس میں انڈسٹریل ویسٹ, میونسپل ویسٹ اور ہاسپٹل ویسٹ شامل ہے. اس کے علاوہ اس میں انسانی فضلہ شامل ہے. کراچی سمیت پورے سندھ کے اندر جب یہ واٹر کمیشن کام کر رہا تھا, تو پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ انٹو واٹر ریسورسز, ان کی لیبز میں اس تمام ڈسٹرکٹس کے پانی کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوئی ہے, اور اس کی رپورٹ کی کاپیاں آپ کو سپریم کورٹ کے جو واٹر کمیشن کی ویڈیو ہے گوگل پہ اویلیبل ہے, یوٹیوب پر اویلیبل ہے, اس میں آپ کو ملے گی, جو یہ بتاتی ہے کہ 90% سے زیادہ پانی جو ہے اٹس ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن. یہ جولائی 2017, مارچ 2017 سے جولائی 2017 تک پاکستان کے تمام اخبارات میں رپورٹ ہوئی. اس پانی کو پینے سے آپ صحت مند کیا ہوں گے, آپ بیمار ہو جائیں گے. کولرا کی بیماری, ڈائریا کی بیماری, ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بیماری, سٹنٹڈ گروتھ, اسکن ڈیزیزز, بچوں میں پریگننٹ خواتین, جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں, جب وہ اس پانی کو پیتی ہیں تو جو بچہ ہے اس کی سٹنٹڈ جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے, اور وہ جو پانی ہے جو صاف نہیں ہے وہ وہاں بھی امپیکٹ کر رہا ہے. تو کتنے بڑے جو انسانی حق ہے اس کی جب پورا نہیں کیا جا رہا پینے کے صاف پانی کا, تو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے تمام بیماریاں ہیں, اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی, یہ بنیادی وجہ ہے. اب آ جائیں جی کراچی کا جو بڑا پروجیکٹ ہے, جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, وہ ایک K4 کا پروجیکٹ ہے اور ایک H3 کا پروجیکٹ ہے. K4 کا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ بہت پہلے کنسیو ہو گیا تھا, جب کراچی کی بلک میگا پروجیکٹس واٹر سپلائی کے حوالے سے تھیں, کہ بھئی اس پروجیکٹ کے تحت 3 فیزز میں کراچی کی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے فیز 1 میں
260 ملین گیلنز پانی پر ڈے، فیز 2 میں 260 ملین گیلن پانی پر ڈے، اور فیز 3 میں 130 ملین گیلن پانی پر ڈے کر کے یہ اس طرح ہم 650 ملین گیلن پانی کی جو کراچی شہر کی ریکوائرمنٹ ہے 1,60,00,000 کی آبادی کے اوپر، اس کو ہم میٹ کر لیں گے 2025 تک. یعنی 2018 میں پہلے فیز کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، اب تک نہیں ہوا. 2022 میں اس سال فیز 2 کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے جب پہلا ہی فیز نہیں ہوا تو دوسرا کیسے ہوگا، اور تیسرے فیز کا تو ابھی ذکر ہی کرنا بیکار ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ K4 کا پروجیکٹ، اور اس میں یہ امپورٹنٹ بات آپ اور نوٹ کر لیں کہ یہ پروجیکٹ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ کی پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے. دونوں اس میں ایکول پارٹنرز ہیں، دونوں نے اس میں انویسٹ کرنا ہے، اور دونوں نے انویسٹ کر کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ڈپلوائے کرنا ہے. انیشیلی یہ پروجیکٹ 25 ارب روپے کا کنسیو ہوا تھا کہ 25 ارب روپے میں یہ پروجیکٹ جو ہے تینوں فیزز کے ہو جائیں گے. آج یہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی ہم جو ہے اس میں 120-125 ارب سے اوپر جا چکا ہے اس کا کاسٹ، اور یہ ابھی اس کا فیز 1 بھی ڈیلیور نہیں ہوا. یعنی کہ ابھی اس کا فیز 1 ڈیلیور ہونا باقی ہے، جس کے اندر بہت سارے ایشوز آ گئے ہیں. کبھی پورا فیز پورا کنسیو ہونے کے بعد کام ہوتا ہے تو خیال آتا ہے ہمارے انجینئرس کو، ہمارے انجینئر سے مراد کورٹ میں انجینئر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مائنڈرز ہیں، کہ جی لائنیں یہ ادھر سے نہیں بلکہ اس علاقے سے نکالیں، اس کا ڈیزائن چینج کر دیں. اس کی لینڈ ایکوزیشن کے پرابلم آ رہے ہیں، لینڈ ایکوزیشن اس کے کانٹریکٹرز کے مسئلے آ رہے ہیں. اس سے کنسلٹنٹس جنہوں نے یہ کانٹریکٹ جیت لیا تھا، اور جو یہ کنسلٹنٹ جس کانٹریکٹ کو نہیں جیت سکے تھے، ان کے درمیان کچھ ایشوز ہیں، وہ پبلک ڈومین میں نہیں آ پا رہے. اس کے فیسیلیٹیٹرز کے میڈیٹرز جو ہیں وہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. نتیجہ ان تمام چیزوں کا یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کے عوام سفر کر رہے ہیں، اور کراچی کے صرف عوام سفر نہیں کر رہے، کراچی کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے. خیال رہے کہ کراچی میں جو پانی آتا ہے اس میں انڈسٹریز کو بھی اسی پانی نے جانا ہے. اس میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز ہیں، کیمیکل کی انڈسٹریز ہیں، لیدر ٹینریز ہیں، دیگر تمام انڈسٹریز ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، لوکل اسمال کاٹیج انڈسٹریز ہیں، جہاں ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے. لیکن پانی کا ہمارے پاس چونکہ ترسیل کا نظام نہیں ہے، پانی اتنی ایڈوکیٹ کوانٹٹی میں آ نہیں رہا کہ ان سب کو سپلائی کیا جائے، تو یہ پرابلم آج ہم فیس کریں. تو K4 is not just a mega project, it's a lifeline for the metropolitan industrial trade commercial hub of پاکستان، جہاں سے پورے پاکستان کا ریونیو چل رہا ہے. وہاں یہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ نہ ایڈریس ہو پا رہا ہے، نہ حل ہو پا رہا ہے. تو K4 is that much important، اس کی اتنی اہمیت ہے. اس کے تینوں فیزز کو اب ایک ساتھ کر کے انہیں اس کو 2023 تک کسی بھی حال میں اس کو جو ہے وہ ڈپلوائے کر دینا چاہیے، اس K4 کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ S3 کا پروجیکٹ ہے. S3 کے پروجیکٹ کے ذریعے کیا ہے کہ ہمارے جتنا اس شہر کا جو سیوریج کا نظام ہے، جو سیوریج واٹر ہے، وہ ان ٹریٹڈ 400 سے 500 ملین گیلن جو ہے وہ آپ سمندر میں پھینکنے سے سمندر کی آلودگی بڑھ رہی ہے. اس کے جو زندگی ہے، آبی زندگی، وہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ ہم ٹریٹڈ واٹر اور انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے خلاف، انٹرنیشنل لاس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس کو بھی ہمیں کرنے کے لیے کراچی میں یہ سیوریج کا ایک پروجیکٹ ہے، S3 کہلاتا ہے، جو میگا پروجیکٹس ہے کراچی کا، جس کے اندر آپ نے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں، لائنوں کو ٹھیک کرنا ہے، سیوریج لائنوں کی جو ہے ریفربشمنٹ، ریویمپنگ ہے، وہ تمام چیزیں ہونی ہیں، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا کراچی شہر کے پانی کے مسائل کے حوالے سے کتنا بڑا گیپ ہے، کتنا بڑے ایشوز ہیں. سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، اور مقامی حکومت کو، کیونکہ یہ تین اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ان تین اسٹیک ہولڈرز اور وہ ادارے پھر جو ایز اے کنسلٹنٹ یا ایز اے کانٹریکٹر یا ایز اے میڈیٹر یا فیسیلیٹیٹر اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسیز ہیں، ڈونر ایجنسیز ہیں، وہ جو اس میں موجود ہیں. ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیلے بے شک وہ ٹیکنیکل ریزنس پر ہو، لینڈ ایکوزیشن کے ریزنس پر ہو، کوئی اپروولز نہیں ہو رہی ہوں، فنڈنگ نہیں ریلیز ہو رہی ٹائم پہ، جس کی وجہ سے تمام پرابلم آ رہے ہیں. تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر، اس کے شہریوں کی زندگیوں پر، ان کی صحت کے اثرات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹیمنیشن جو ہے وہ کتنی ڈینجرس ہے، کتنی بیماریوں سے پھیلتی ہیں، ایکسٹرا کاسٹ ہے جو آپ کو جا رہی ہے. ہم ہمارے ملک کے اندر یہ سنتے ہیں کہ بہت سارے ظاہر ہے BRTs پہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے، کہیں 100 ارب کی BRT لگ رہی ہے، کہیں 80 ارب کی لگ رہی ہے، کہیں 40 ارب کی لگ رہی ہے. ایسے شہروں میں بھی لگ رہی ہے، لگنی ہر جگہ چاہیے، لیکن ایسے شہروں میں بھی لگ رہی ہے کہ جہاں شاید اس BRT کی وہ فیزیبلٹی نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ یا وہ ضرورت نہیں تھی، وہاں بھی لگا دیا آپ نے. تو اربوں روپے وہاں خرچ کر دیے. یہاں اگر آپ 25 ارب روپے خرچ کر دیتے
اور پہلے سال میں اگر یہ فنڈنگ اور ریلیز ہو جاتی ہے ایلوکیشن، اور دوسرے تیسرے سال میں تو شاید ہم 25 سے بہت کاسٹ بڑھتی ہے تو ہم 50 ارب روپے میں کر دیتے. تو کراچی کو تو ہم نے اس قابل بھی نہیں سمجھا. تو ہم نے گرین لائن بھی دی ہے، تو ابھی 1-2 سال 1.5 سال پہلے دی ہے. ہم نے کراچی کے لیے جو ہے وہ میگا پروجیکٹس کے لیے، کراچی کی ماسٹر پلاننگ کے لیے، کراچی کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے ان اداروں نے، جس میں وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، مقامی حکومت ہے، اس نے اس طرح سے نہیں سوچا، اپنا رول اس طرح نہیں پلے کیا. ایک امپورٹنٹ بات آخر میں، یہ تمام باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں، اس کے جو لنکس ہیں، وہ چاہے سندھ کا واٹر کمیشن ہو، وہ آپ سے شیئر کریں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے K4 کے اوپر بہت امپورٹنٹ ایک لیٹر لکھا تھا جس میں بڑی تفصیل ہے. اس لیٹر کا لنک آپ سے شیئر کریں گے. وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ڈیلے کی ریزن کیا ہے. ڈیلے کی ریزن مس مینجمنٹ ہے، بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں. اس جگہ کے حوالے سے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو کہنا نہیں چاہیے، لیکن ڈپارٹمنٹل ایسے ایشوز بھی ہیں جو اس رپورٹ میں باقاعدہ مینشن ہے. وقتی کمی کے باعث صرف اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ آپ جائیں، اس لنک کو دیکھیں، ان امیجز کو دیکھیں، اس لیٹر کو پڑھیں. ایک بات جو اینڈ میں آپ سے کریں گے کہ یہ سارا چیز ہوتی کیوں ہے. یہ 30 سے 40-50% اگر پانی چوری ہو رہا ہے تو بھائی کیوں چوری ہو رہا ہے؟ یہ لائنوں میں کیوں نہیں مل جاتا؟ اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ جو ٹینکر مافیا آپ سنتے ہیں، یہ تمام الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جو گوگل پہ آپ کو مل جائے گی، انڈر دا نیم آف پارچڈ فار دا پرائس. پارچ فار پرائس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ویڈیو بھی موجود ہے اور رپورٹ بھی موجود ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا، ویڈیو دیکھیے گا. کراچی میں ڈیلی 10,000 ٹینکر، ہر ٹینکر 5 راؤنڈ کرتا ہے. 10,000 ٹینکر، جس میں ایک ٹینکر میں 500-800 سے لے کر 1,000 گیلن تک پانی ہوتا ہے. یہ ان ٹینکروں کے ذریعے گھر گھر پانی پہنچایا جاتا ہے مختلف علاقوں میں، جس میں افلوئنٹ ایریاز بھی ہیں، DHA ہے، سوسائٹی ہے، گلشن ہے، KDA ہے، ہر علاقے ہیں. اسی طرح غریب علاقے بھی ہیں جہاں ان ٹینکروں کا جانا بالکل اشد ضروری ہے، جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں، اچھی آبادی ہیں، کچی آبادی ہیں، وہاں بھی ٹینکرز کے ذریعے پانی جاتا ہے. ایک ٹینکر جو 800 سے 1,000 گیلن کا ہے، اس کی کاسٹ آج کے دور میں 6,000 7,000 سے لے کے 12,000 13,000 روپے تک ہے. اگر ہم ایوریج کہہ لیں چلے 5,000 روپے ہے فی ٹینکر. اگر 5,000 روپے کا پڑتا ہے اور ہر ٹینکر 10,000 ٹینکر میں سے ہر ٹینکر اگر دن میں 5 راؤنڈ لگاتا ہے اور ڈیلیوری دیتا ہے تو یہ 50,000 راؤنڈز ہو گئے. 50,000 کو جب آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 5,000 سے، یعنی 5,000 روپے کی کاسٹ اور 50,000 ٹینکر جو پانی سپلائی کر رہے ہیں. یہ الجزیرہ کی رپورٹ میں اس کی پورے فیکٹس شیئر کیے گئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کروڑوں روپے کی رقم ہے. 25-30 کروڑ روپے کی رقم ڈیلی کی بنیاد پر اس پانی سے پیدا کی جا رہی ہے جو شہر کے لیے آ رہا تھا، جس کی شہر آلریڈی پے کرے گا. چوری ہو رہا ہے، بلک کی لائنوں سے چوری ہو رہا ہے، ڈسٹریبیوشن کی لائنوں سے چوری ہو رہا ہے، جعلی غیر قانونی ہیڈنٹ بنا کر چوری ہو رہا ہے. پھر انہی شہریوں کو بیچ کر اس پانی کو، جس پانی کو خریدنے کے لیے بیچنے والے نے ٹکا نہیں لگایا، وہ پانی چوری کر رہا ہے اور وہ پانی چوری کر کے کراچی والوں کو بیچ رہا ہے. اس کا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 25 کروڑ روپے ہے. جس حساب سے میں نے بتایا 50,000 ٹرپ بنتی ہیں 10,000 ٹینکرز کی. اگر 25 کروڑ سے کم کر کے بھی آپ لے آئیں تو 20 کروڑ روپے ہوگا. اور پھر مہینے کی کاسٹ نکالی تو میں نے آپ کو ڈیلی کا بتا رہا ہوں کہ ڈیلی کا اسٹیمیٹ یہ بنتا ہے اور مہینے کا اسٹیمیٹ کیا بنے گا پھر. اور اتنا لیوکریٹو بزنس ہو جس میں کہ جو پروڈکٹ ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، اس کا آپ اس کو خرید ہی رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں اور کراچی میں بیچ رہے ہیں. اور ظاہر ہے خریدار تو ہر گھر ہے، ہر گھر کی مجبوری ہے کہ وہ یہ پانی خریدے. بنیادی ضرورت ہے ان کو روزانہ کی بنیاد پر پانی چاہیے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مڈل کلاس ہو یا ورکنگ کلاس ہو، ہر ایک کو پانی لینا ہے. سو امیجن کہ اتنا بڑا مافیا ہے جو ٹینکر مافیا کہلاتا ہے، ہائیڈرنٹ مافیا کہلاتا ہے. تو کتنے سارے فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ لڑائی ہو رہی ہے. تو ضرورت پروگرام کے اینڈ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ترسیل کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا. پانی چوری جو ہائیڈرنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے اس کو بند کرنا ہوگا. یہی پانی جو ہے وہ لائنوں کے ذریعے اور قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے شہریوں تک پہنچانا ہوگا. جو ہمارے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، اس کی مینجمنٹ کی، اس کی ورکنگ کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی. اس کو جدید بنیادی تقاضوں کے ساتھ ہم کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے وہ S3 کے پلانٹ کو جو ہے وہ ہمیں زیادہ دیکھنا ہوگا. اسٹارم واٹر اور رین واٹر جو ہے
یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہوتی ہے. اگر کسی طریقے سے ہم اس کو اگر ایک جگہ جمع کر لیں, چھوٹے ڈیمز بنا کر کے, چھوٹے ریزروائرز بنا کر کے, تو یہی پانی جو ہے وہ پھر دوبارہ ہم شہر میں سپلائی کر سکتے ہیں ریسائکل کر کے. اور اسٹارم واٹر, رین واٹر پانی کو ہم جو ہے وہ ریسائکل کر کے ری یوز کر سکتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے. بجائے اس کے کہ ہم اس پانی کو ضائع کریں, ہم اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ یہ ہماری ریسائکلنگ کے لیے, ری ویمبنگ کے لیے ری یوز ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, مقامی حکومت مل کر بیٹھے پلاننگ کریں شہر کے لیے. یہ شہر جو ہے وہ بہت ترس رہا ہے, بہت تڑپ رہا ہے, اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ پانی کے چند مسائل ہیں جو انفارمیشن, جو ڈاکیومنٹس, جو لنکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پروگرام میں, ان کو ضرور دیکھیے گا. اس حوالے سے اور بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. آگے جا کے کوشش کریں کسی ایکسپرٹ کو بھی لے کر آئیں جو اس میں آپ کے ساتھ ایک پروفیشنل اینگل سے بھی گفتگو کر سکے اس کی بہتری کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.